الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدة والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم بکل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ صلوات پڑھئے بلند آواز آج کی صفحہ ادا صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے اللہم صلی
یہ مجالس اعضاء اس قرۂ ارض پر سب سے افضل انتظار گاہ ہے. اور یہی وہ لمحات ہیں جو آپ آداب انتظار کو ملحوظ رکھتے ہوئے گزارتے ہیں. بڑے مختصر سے وقت میں بابا جی موجود ہیں، قبلہ موجود ہیں، ورنہ زندگی کے مشاغل و مصروفیات میں انسان اکثر اسے بھول جاتا ہے جو اس کے ہونے کا باعث ہے. جس کے لیے اس کی ولادت ہوئی اور جس کے لیے وہ دوبارہ مبعوث ہوگا، پھر دوبارہ اٹھایا جائے. یعنی آپ زندگی کی مصروفیات میں یہ سانسیں جو آپ لے رہے ہیں، یہ رزق جو آپ کو بخشا جا رہا ہے، یہ وقت جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، اس وقت میں انتظار ہی آپ کی اوقات کا تعین کرتا ہے. ورنہ گفتگو کرنے والے، لکھنے والے، مقرر و محرر جو تحریر کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، بشمول سب کے، چونکہ بولتے بولتے بھی سبقت لسانی سے کئی بار ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو کہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ کرے وہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہوں، نیت کی خرابی کی وجہ سے نہ ہو. نظریہ اگر اپنی بنیادوں سے اکھڑ جائے تو پھر وہ دوبارہ کاشت نہیں کیا جا سکتا. نظریے کو اپنی بنیاد پر رہنا چاہیے. نظریہ اور عقیدہ اگر اپنی بنیاد پر قائم رہے تو اس پر کبھی بھی عمل پھل دے سکتا ہے. اور آپ عرصہ غیبت میں زندہ رہنے والے افراد اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا عقیدہ ہی آپ کا عمل کہلائے گا. اگر آپ کا عقیدہ ہے تو مسلسل محرر و مقرر و خطبہ و واعظین جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کرے کہ عبادت میں شمار ہو جائے، شمار کیا جائے. میں چاہتا تو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اب وقت اتنا محدود ہے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. لیکن کہنے والوں میں جو خوبصورت ترین کہا ہے وہ شعراء نے کہا، وہ شاعروں نے کہا. اور اسی لیے میں نے سورہ شعراء کی آیات کی تلاوت کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشعراء یتبعہم الغاوون. کہ یہ جو شاعر ہیں یہ گمراہوں کی اتباع کرتے ہیں. الم تری انہم بکل واد یہیمون. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ خیال کی ہر وادی میں آوارہ گردی کرتے ہیں.
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور جو یہ کہتے ہیں مَا لَا يَفْعُلُونَ، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. مگر اس کے بعد ایک ہر لفظ استثناء ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور پھر ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی نصرت کی. وہ شعراء جو ہیں وہ گمراہوں کی پیروی کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو مظلوم کی نصرت کرتے ہیں، تو آپ کے لیے نصرت کرنا بڑا آسان ہے. آپ کا یہ وقت نصرت میں شمار ہوگا. میں الگ الگ کر کے اگر اس پہ عرض کروں تو بہت دیر تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہاں پہ بات استمداد کی نہیں ہو رہی، نصرت کی ہو رہی. اور نصرت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے درود پڑھا جاتا ہے. جس طرح درود ہے ویسے ہی نصرت ہوتی ہے. آپ کا یہ وقت بھی نصرت میں شمار ہوگا. اگر کسی شاعر نے ایک مصرع کہہ دیا آل محمد کی منقبت میں، پہلے دیکھ لیں مظلوم کون ہے. کون ہے مظلوم؟ کائنات کا سب سے بڑے مظلوم کو چھوڑ کر چھوٹے مظلوم کی نصرت کرنا، یہ بھی ظلم ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. بڑے مظلوم کو چھوڑ کر چھوٹے مظلوم کی طرف دوڑ پڑنا، یہ بھی ظلم ہے. پہلے دیکھ لیں کہ مظلوم مطلق کون ہے، سب سے بڑا مظلوم کون ہے. کائنات میں سب سے بڑے مظلوم وہ ہیں جنہیں پہچانا نہیں گیا. توجہ فرمائیے. کائنات میں سب سے بڑے مظلوم وہ ہیں جنہیں پہچانا نہیں گیا. بس بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن جن شعراء نے ان مظلوموں کے لیے کچھ کہا، میں انہی کے چند مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے بابا جی کو منبر دوں گا، وہ آپ کو عصائب سنائیں گے. علامہ اقبال کی بڑی طویل شاعری ہے، بہت زیادہ کتابیں ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی بخشش صرف ایک شعر کی وجہ سے ہو جائے گی. صرف ایک شعر کی وجہ سے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جی بسم اللہ. بابا جی کہہ رہے ہیں آخری دنوں میں وہ یہی پڑھتے رہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. آپ کی توجہ میرے لیے داد ہے، اور اگلے دو مصرے سنیے گا آپ لطف لیں گے. وہ فرماتے ہیں سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل. سنا ہے صورت سینہ. اگلا مصرع آپ سنیں گے تو آپ کو اقبال کے عقیدے کا پتہ چل جائے گا. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کو. تو آپ اقبال سے پیچھے جائیں، علامہ اقبال سے پیچھے جائیں. یہی وہ شعر ہیں جن اشعار نے اقبال کو علامہ بنا دیا. اور میں دو شعر ان کے اور پڑھنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں مجذوب فرنگی نے با انداز فرنگی. یہ مجذوب فرنگی بابا زیگن شاہ جی میں عرض کر دوں، یہ جرمن مفکر ہے نٹشے. بابا جی اس نے لکھا تھا
کہ وہ کوئی کام بغیر وجہ کے نہیں کرتا۔ اس نے لکھا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود زمین کا قائم رہنا، آسمان کی چھت کا قائم رہنا، یہ عبث نہیں ہے، کوئی ہے جو آنے والا ہے، جس کی وجہ سے عدل قائم ہوگا، چونکہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا اور فطرت اسلام کی طرف لوٹ گیا، کلمہ پڑھا نہیں مگر کلمہ مان گیا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ تو وہ نٹشے نے، جرمن مفکر نے یہ لکھا کہ کسی نے آنا ہے، بس انتظار کی ایک ساتھ کے لیے چند لفظوں نے اس کی نجات کی ضمانت دے دی، اور پھر اسے اقبال نے لکھا کہ مجذوب فرنگی نے با انداز فرنگی مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو۔ مجذوب فرنگی نے با انداز فرنگی مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو، اور پھر وہ واقعہ آپ ذاکرین سے سنتے ہیں کہ بندے کو کفن پہنا کے لائے تھے اور میرے مولا سے کہا تھا کہ جنازہ پڑھا دے۔ اگلے 2 مصروں میں انہوں نے وہ لکھا کہ مجذوب فرنگی نے با انداز فرنگی مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو، اور پھر اقبال فرماتے ہیں کہ ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں، ہو زندہ، اس کے اگلے مصرے میں اس میں مصغر ہے، ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں، یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو، یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو۔ 2-4 مصرے اور سنیں، اور یہاں پہ مجھے صبا اکبر آبادی صاحب بہت یاد آتے، انہوں نے بہت خوبصورت لکھا، وہ تو ایک معروف شیعہ خاندان سے بھی تھے، انہوں نے بہت خوب لکھا۔ انہوں نے کہا گل کی شمیم عطر فشاں ہے، گل کی شمیم عطر فشاں ہے، کہاں ہے وہ؟ گل کی شمیم عطر فشاں ہے، کہاں ہے وہ؟ باد نسیم میں صبح بھی رواں ہے، کہاں ہے وہ؟ پنہاں تمہارے جسم میں جاں ہے، کہاں ہے وہ؟ خلا کے 2 جہاں بھی نہاں ہے، کہاں ہے وہ؟ کہتے ہو آج قائم آل ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں۔ کیا استدلال ہے؟ کہتے ہو آج قائم آل ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں۔ اور میں ایک مصرع میر صاحب کا، ایک مصرع جناب مرزا سلامت علی دبیر صاحب کا، تو وہ بڑے معروف مصرے ہیں، بازیگم شریف وہ ذاکرین نے اکثر پڑھے ہیں کہ خورشید فلک، یہ مرزا سلامت علی دبیر صاحب کا، خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ اگلے مصرے پہ آج کل تو مولوی تڑپ جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب نے یہ بھی مولویوں سے ڈر کے ہی کہا تھا کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ پہلا مصرع جو تھا نا، خورشید فلک، بچے نہیں سمجھے میں انہیں سمجھا دوں، خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ یہ مصرع سمجھ نہیں ہے، آج کل اردو مروج نہیں ہے، اور پھر اردو میں تقریریں بھی نہیں ہوتی، اردو بولنے والے بھی اکثر پنجابی میں ہی گفتگو کرتے ہیں۔ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اس کے معنی کہ مولا امیر کے تاج میں لگے ہوئے موتی سے نکلنے والی شعاع کا نقطہ آسمان پر جہاں بن جائے اسے سورج کہتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے نا۔ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، یہ مرزا نے لکھ دیا، یہ جناب مرزا سلامت علی دبیر صاحب نے لکھ دیا خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ تو میر صاحب سے ملاقات ہوئی، میر انیس سے، سید زادے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ نے یہ کیا لکھا ہے؟ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، آپ نے سورج کو مولا علی کے تاج میں لگے ہوئے موتی سے تشبیہ دے دی، یہ کیا استعارہ ہے؟ تو کہنے لگے آپ سید ہیں، آپ ذرا درستگی فرما دیں۔ تو میر صاحب فرمانے لگے یوں نہ کہو کہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، تو میر صاحب کیا کہوں؟ فرمایا ذرہ ہے آفتاب در بو تراب کا، ذرہ ہے آفتاب۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، نوازش۔ ذرہ ہے آفتاب یا علی، یا علی، ذرہ ہے آفتاب در
بو تراب کا۔ پھر اس کے بعد آپ سفر کرتے ہوئے آگے آئیں تو ایک بہت معتبر نام، ایک بہت بڑا نام، ایک بہت عظیم نام، جناب شبیر حسن خان، جوش ملی آبادی۔ کیا نام ہے، جنہیں لوگ دہریہ سمجھتے ہیں، اور وہ کیا کمال کہہ گئے۔ وہ ایک سلام کے دو شعر عرض کرتا ہوں، مرثیہ تو خیر ان کے بڑے طویل مرثیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اکبر و اونو محمد قاسم و عباس و حر، ایک لفظ آ رہا ہے پروین، پروین ستارہ کہکشاں، اکبر و اونو محمد قاسم و عباس و حر، اللہ اللہ آب و تاب عقد پروین حسین۔ باری مصرے سنیے گا، اللہ اللہ آب و تاب عقد پروین حسین، اور آئے ہیں دربار قربانی میں سقراط و مسیح، ہاں بٹھا دو تخت کے نزدیک پائین حسین۔ آپ پائین نہیں سمجھے نا، ہاں بٹھا دو تخت کے نزدیک پائین حسین۔ میں سفر کرتے کرتے آگے آ جاؤں، اس دور کے لاہور کے ایک شاعر ہیں، غیر معروف ہیں، معروف نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جنہیں کچھ نہیں آتا وہ یہاں ہیں، اور جنہیں کچھ آتا ہے وہ یہاں نہیں ہے، یا انہیں آنے نہیں دیا جاتا۔ ان کا ایک شعر بابا جی، میں آپ نہ ہوتے تو شاید میں یہ شعر نہ پڑھتا، اور مولوی صاحب کی نظر میں کر رہا ہوں یہ شعر۔ عرفان حیدر عرفان ان کا نام ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا۔ وہ فرماتے ہیں ان للہ کی تفسیر عیاں کرتا ہے، ان للہ کی تفسیر عیاں کرتا ہے، لوٹ کے خیمہ شبیر میں آنا حر کا۔ کیا سن گئے؟ ان للہ کی تفسیر عیاں کرتا ہے، لوٹ کے خیمہ شبیر میں آنا حر کا۔ اور جنہوں نے حر نہیں سنا ان کے لیے میں پھر عرض کر دوں، جناب حر پہ عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ یہ اور بات کہ حر شام کی سپاہ میں تھا، یہ مالک نے مجھے عطا کیا تو میں نے کہا یہ اور بات کہ حر شام کی سپاہ میں تھا، مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا۔ یہ اور بات کہ حر شام کی سپاہ میں تھا، مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا۔ اور مرتضیٰ میں جناب حر پہ دو مصرے اور پڑھتا ہوں کہ حر خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد، حر خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد۔ دیکھ لینا، حر آئے تو پھر آ کے تیمم کیا، جو تاریخ کا حصہ ہے۔ کہاں سے تیمم کیا؟ جہاں مولا کھڑے تھے، مولا کے پیروں کے نیچے پڑی ہوئی مٹی سے حر نے تیمم کیا کہ حر خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد، 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا۔ حر خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد۔ 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا۔ اور آخری مصرے میں پڑھوں اور بابا جی کو ممبر دوں، لب فرات سے اس طرح بھی سن لیا کریں، لب فرات سے آواز العطش سن کر، لب فرات سے آواز العطش سن کر سخی حسین نے عباس کو اجازت دی۔ لب فرات سے آواز العطش سن کر سخی حسین نے عباس کو اجازت دی، اور لہو میں ڈوب کے حر نے حسین کو دیکھا، پھر اس نے جسم سے انفاس کو اجازت دی، پھر اس نے جسم سے انفاس کو اجازت دی۔ اور اجازت طلب ہوں، یہ درد کم ہے کہ پابندیوں کے موسم میں
یہ درد کم ہے کہ پابندیوں کے موسم میں غم حسین میں چھپ کر بطول کو رونا. میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ درد کم ہے کہ پابندیوں کے موسم میں غم حسین میں چھپ کر بطول کو رونا. مجلس برپا کی جاتی ہے رونے کے لیے. ایک نوجوان شاعر ہیں، آپ کو گریے کا شاید پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے گریہ کیا ہے. بابا جی وہ کہتا ہے خدا کا شکر کہ اس نے میری ہنسی لے لی. خدا کا شکر کہ اس نے میری ہنسی لے لی، وہ مجھ سے نعمت گریہ بھی چھین سکتا تھا. خدا کا شکر کہ اس نے میری ہنسی لے لی، وہ مجھ سے نعمت گریہ بھی چھین سکتا تھا. یہ رونا بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے یہ رونا. رویا کریں. اور میں آنکھیں پرنم ہوئی تو ایک ایک شعر کے بدلے میں بندے بخشے جائیں گے. ساغر صدیقی کو دنیا پڑھتی رہے پڑھتی رہے پڑھتی رہے، لیکن ساغر صدیقی جو 2 مصرے کہہ گیا، پتہ نہیں جنت میں اس کا کتنا بڑا محل ہے. وہ کہہ گیا مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر، مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر، ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا. جی میں پھر کہتا ہوں، مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر، ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا. جتنا رو سکیں اتنا روئیں اور روتے ہوئے اسے پکاریں. یہ تو سارے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ یہ آنسو مرہم ہے. روایت ہے، میں نے بھی پڑھی، سبھی پڑھتے ہیں. میرے تیرے آنسو ان زخموں کا مرہم کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب حیدر گیلانی مرحوم نے کہا تھا غم حسین کہاں اور کہاں میری آنکھیں. غم حسین کہاں اور کہاں میری آنکھیں، علی کی بیٹی یہ آنسو تیری دعا سے ہے. جتنا رو سکیں اتنا روئیں. مجلس میں آئیں، نیت کر کے آئیں، مجھے رونا ہے، مجھے رونا ہے. کیوں؟ جو انتقام لینے پہ قدرت رکھتا ہے نا، وہ ابھی انتقام لے نہیں رہا. اس بات پہ روئیں. بادشاہ آ جائیں، مالک آ جائیں، وارث آ جائیں. دیکھو ہم سب کے یہ گھر آباد ہے، یہ گھر آباد ہے. اس بادشاہ نے آباد رکھا ہوا ہے. اپنے گھر پہ خون رونے والا تیرے گھر آباد کیے ہوئے ہیں. جتنا رو سکے اسے روئے اور پھر دعا مانگے. پھر یہاں سے دل سے دعا مانگے، پھر روئیں. اچھا بندے، میں نے بابا زاہد شاہ جی سنا ہے، صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے دکھ مولا کو بتاؤ. کیا ہے آپ کا بڑا دکھ کیا ہے؟ چلو آج مجلس میں مولا کو دکھ بتائیں. آؤ آج مجلس میں مولا کو دکھ بتائیں. ابھی شہزادی کے زخمی کان ٹھیک نہیں ہوئے. مولا کو دکھ بتائیں نا، عرض کریں مالک سے دکھ.
مولا یہ دکھ ہیں. برچھی تو نکل گئی ہے مگر سینے سے خون نہیں رکا. صحرا تو لٹ گیا ہے. میں نے سنا ہے بابا منظور شاہ جی کو مصائب پڑھتے ہوئے بابا زیگم شاہ جی ابھی تک کھل کے پڑھ رہے ہیں. مولا ان دونوں کا سایہ ہم پر قائم رکھے. میں ان دونوں ہستیوں کی نظر ایک فکرہ کرنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا دکھ ہے کہ 13 سال کا دلہا ایک صحرے میں پورا آ گیا. بس میں اپنی ایک نظم مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں، مالک قبول فرمائیں. پڑھا ہے میں نے بطول زادی، پڑھا ہے میں نے بطول زادی کئی دفعہ قافلے سے بچھڑی. پڑھا ہے میں نے بطول زادی کئی دفعہ قافلے سے بچھڑی. وہ جب بچھڑتی تو اس کے بابا کی بوسہ گاہے رسول گردن پہ اپنا خنجر چلانے والا لعین قاتل اٹھا کے ہاتھوں میں تازیانہ شباب غیرت ضعیف مولا کی پشت پر ایک سوال لکھتا. کیا سوال لکھتا؟ حسین کا سر ہے جس سنا پہ وہ کیوں رکی ہے؟ تو بے سہارا مسافروں کے دلوں کی ڈھارس امیر کہتا، اے رے کی جاگیر کے پجاری ہماری کمسن بطول زادی جو قافلے سے بچھڑ گئی ہے، حسین بابا کا دل وہی ہے. جو وہ نہ آئی تو قافلے کا یہاں سے چلنا محال ہوگا. یہ سن کے ظالم وہاں پہ آیا جہاں پہ چند بے کفن شہیدوں کے تن سروں سے جدا پڑے تھے. انہی شہیدوں کے درمیان چپ کھڑی شہزادی نے جب یہ دیکھا وہ آ گیا ہے تو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا. انہی شہیدوں کے درمیان چپ کھڑی شہزادی نے جب یہ دیکھا وہ آ گیا ہے تو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا. وہ اپنے بھیا کے پاس پہنچی. میں چھوڑ گیا ساری بات، یہیں پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کتنا روئیں گے. وہ اپنے بھیا کے پاس پہنچی. وہ کیسے آئی یہ بات رستہ بتا رہا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ